آج ہم آپ کو جن سے ملوانے جا رہے ہیں ان کا نام ہے جابر علی اور یہ ہونہار اور ذہین نوجوان ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے گاؤں کے ایک چھوٹے سے جسے کہا جاتا ہے نا کہ فرشی اسکول سے آکسفورڈ تک کا سفر طے کر کے اپنی کامیابیوں سے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اور ہم جناب بات کر رہے ہیں جابر علی کی، جو جھنگ کے پسماندہ گاؤں میں پیدا ہوئے اور ان کے پاس اسکول جانے کے لیے جوتے بھی نہیں ہوتے تھے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں، اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ وسائل اگر نہیں ہے تو پھر آپ کامیابی کا سفر طے نہیں کر سکتے، آپ اچھی ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے، لیکن کہتے ہیں نا اگر آپ کے اندر ول ہو تو بہت کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے اسے کیسے ممکن بنایا؟ کیونکہ آج یہ ایک سائنسدان کے طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی کی لیبارٹری میں انسانوں کو نقصان پہنچانے والے خطرناک جو جراثیم ہیں ان پر تحقیق کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی برطانیہ سے پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ جابر علی ہمارے ساتھ ہیں، مائع ناز محقق سائنسدان۔ جابر ایک بار پھر سے شکریہ۔ یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو یہ بڑی امیزنگ اور انسپائرنگ سٹوری ہے سب کے لیے کہ کیسے آپ نے ایک فرشی اسکول سے نہ صرف کہتے ہیں نا اچھی ایجوکیشن حاصل کی بلکہ آکسفورڈ تک کا سفر طے کیا۔ تو کس طرح کون سی مشکلات کو آپ نے عبور کیا اور یہ سفر کیسا رہا؟ تھینک یو صدف اینڈ سیم۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ نے اب بتایا کہ میرا نام جابر ہے اور میرا تعلق ضلع جھنگ کے ایک چھوٹے گاؤں کنڈل کھوکھرا سے ہے، اور میں نے اپنی ساری ایجوکیشن وہیں اپنے گورنمنٹ اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے اپنا انڈر گریڈ اور ایم فل جو ہے وہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے کیا، اور ابھی میں یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں ڈی فل کیمیکل بایولوجی کرتا ہوں اور کرنٹلی 3rd ایئر اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس اور نوول ڈرگ ڈسکوری پہ کام کر رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے گا جابر، ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ بہت کم دیکھتے ہیں ہم، ڈاکٹر بن جانا ہے یا انجینئر بن جانا ہے یا کمپیوٹر سائنس کرنی ہے، تو آپ کو کیسے خیال آیا اس فیلڈ کو آپٹ کرنے کے بارے میں؟ جی میں جب 6th گریڈ کلاس میں تھا، جو مڈل اسکول کا آغاز ہوتا ہے، تو تب سے مجھے بایولوجی کے فیلڈ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ میں بہت زیادہ بایولوجی، اور پہلی دفعہ میں نے وہاں اور جو لفظ ہے نا بیکٹیریا، وہاں جب پڑھا اور سوچا کہ اتنا چھوٹا آرگنزم کیسے اتنے بڑے آرگنزم کو بیماری کر سکتا ہے یا ایونچولی اس سے بندہ مر سکتا ہے، تو وہاں سے میری فیسینیشن ہوئی۔ تو دین جیسے کلاسز بڑھتی گئیں، انڈر گریڈ میں گیا تو مجھے مائکرو بایولوجی میں نے انڈر گریڈ کیا، تو مجھے اس وقت پتہ لگا کہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس بھی کوئی چیز ہے۔ تو پھر وہاں سے میری موٹیویشن ہوئی کہ مجھے ایک ایسی لیب میں پڑھنا ہے کہ جہاں پہلا اینٹی بایوٹک بنا تھا، اور میں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پہ کام کروں گا۔ تو پھر کیونکہ وہ آکسفورڈ سے پہلی اینٹی بایوٹک کی وہ ڈسکوری ہوئی تھی پینسلین کی، تو دیٹ از وائی آکسفورڈ واز اے موٹیویشن۔ اچھا، تو لیکن ہم یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جی آپ نے اگر آکسفورڈ تک جانا ہے تو بڑا پیسہ چاہیے، فنڈ چاہیے، نہیں تو فلی برائٹ اسکالرشپ چاہیے، یہ آپ نے کیسے ممکن کیا؟ نہیں، بالکل بھی زیادہ پیسے نہیں چاہیے، کیونکہ آکسفورڈ باقی یونیورسٹیز کی طرح ہی ایک یونیورسٹی ہے، اور اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹس وہ ریکوائرمنٹس اچھے سے پڑھیں، دیکھیں اور 1 by 1 کر کے پوری کرنی شروع کریں، تو مجھے نہیں لگتا کہ فنانسز انسان کے یا گاؤں سے ہونا یا چھوٹے شہر سے ہونا یا چھوٹے سکول سے پڑھنا یہ کوئی بڑی ریزن ہے کہ آکسفورڈ نہ پہنچنے کی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی متھ ہے سوسائٹی میں کہ 99% اسٹوڈنٹس پہلے ہی یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں تو آکسفورڈ پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ میں گاؤں سے ہوں یا میں گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوں۔ یہ بالکل ایسے نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایکول چانسز ہوتے ہیں اگر آپ ہارڈ ورک کریں اور پراپر پروسیس کے تھرو جائیں، اور بہت اچھے سے ایڈمیشن ریکوائرمنٹس یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے پیجز پہ موجود ہیں، اور ان کو 1 by 1 کر کے پورا کرنا شروع کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ فنانسز یا کوئی بڑی چیز آپ کی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ بالکل۔ اور جابر، یہ جو آپ کی تحقیق ہے اینٹی بیکٹیریل ریزسٹنس کے حوالے سے، اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کے حوالے سے، یہ انسانیت کے لیے کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے اور کتنی مفید ہے؟ دیکھیں کہ اینٹی بایوٹکس، اگر اینٹی بایوٹکس کے خلاف بیکٹیریا ریزسٹنس کر جاتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ چھوٹے سے انفیکشن سے بھی انسان کی ڈیتھ ہونا ممکن ہو جائے گی، کیونکہ اینٹی بایوٹکس آپ کو سیو کرتی ہیں انفیکشن سے۔ تو جس طرح سے یہ ابھی اینٹی بایوٹکس کا ایشو چل رہا ہے، ریزسٹنس کا ایشو چل رہا ہے، تو سائنٹسٹ اس کو سائلنٹ پینڈیمک کا نام دے رہے ہیں۔
تو اگر یہ اینٹی بایوٹکس ریزسٹنس کا ایشو سالو نہیں ہوتا تو چھوٹے چھوٹے انفیکشن سے لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے، جو کہ ہیلتھ سسٹم پہ ایک بہت بڑا برڈن آ جائے گا اور دنیا کا ہیلتھ سسٹم کولیپس کرنا شروع کر جائے گا، اسپیشلی پاکستان جیسے کنٹری کے لیے جو کہ جہاں پہ اینٹی بایوٹکس بہت ایکسیسولی یوز ہوتا ہے اور اوور دی کاؤنٹر اینٹی بایوٹکس اویلیبل ہیں، اور ہیومن کے ساتھ ساتھ ویٹنری سیکٹر میں بہت زیادہ اینٹی بایوٹکس یوز ہوتا ہے، فارمز میں، ڈیری اور جو پولٹری فارمز ہیں وہاں ایکسیسو اینٹی بایوٹک کا یوزیج ہے، اور ایون کے ریسرچز کے مطابق ہیومن اینٹی بایوٹکس بھی پولٹری اور ڈیری فارمنگ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اگر یہ ریزسٹنس کا پروسیس اس طرح سے چلتا رہا تو پاکستان جیسا کنٹری جہاں ہیلتھ سسٹم پہلے ہی فریجائل ہیلتھ سسٹم کنسیڈر کیا جاتا ہے تو وہ کولیپس کر جائے گا۔ تھینک یو سو مچ جابر، بہت شکریہ آپ کا، اور یقیناً بڑی آپ کی انسپائرنگ اسٹوری ہے، اور ہمت اگر نہ ہارے تو انسان پھر آگے تک آگے بڑھ سکتا ہے۔